قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، سورہ فاتحہ میں بار بار حکم دیا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اگر پولیس سے مدد طلب کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا ایک ہی جیسا ہوتا، ایک ہی طرح کی مدد ہوتی، تو پھر ہم یوں کیوں کہتے اللہ صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے وہ اور قسم کی ہے، اور پولیس سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ الگ قسم کی ہے۔ یہ دو قسموں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ آج کے مشرکین نے دونوں قسموں کو گڑبڑ کر دیا ہے اور شرک کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت، آپ بیمار تھے، ڈاکٹر کے پاس گئے، شادی ہو گئی، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، حکیم کے پاس جاتے ہیں نا کہ بھئی اولاد چاہیے، کیا مطلب؟ اسباب کے تحت وہ کوئی طاقت کی دوا دے گا جس سے اولاد کے جرثومے بڑھ جائیں گے، عورت میں بانجھ پن ہے اس کا علاج کرے گا۔ یہ چیزیں جو اللہ نے دنیا میں اسباب پیدا کیے ان کے تحت ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسباب سے ہٹ کے وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ 90 سال کے ہو گئے اور آپ کی بیگم کی عمر 99 سال، بلکہ آپ کو 99 کر لیتا ہوں، بیگم کو 90 پہ لے آتا ہوں، پھر مثال صحیح بنے گی نا۔ آپ ہو گئے 99 کے اور بیگم ہو گئی 90 سال کی، اولاد نہیں ہو رہی۔ اب آپ حکیم کے پاس جاؤ، بھائی اولاد نہیں ہو رہی، کوئی دوا مل جائے گی؟ حکیم کہے گا میں خدا، بولو نہیں، بڑھاپے میں کوئی دوا کام نہیں آتی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب میری عمر 99 سال ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 90 سال ہے، بانجھ ہے، وہ ویسے بھی بانجھ ہے اور اب بوڑھی بھی ہو، اتنی عمر میں تو بانجھ نہیں بھی ہو تو بھی نہیں ہوتی اولاد، تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی کوئی دوا کھلا دیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو جائے، اولاد ہو جائے۔ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی میں بھگوان، بولو نا، نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں کوئی اللہ تھوڑی ہوں۔ بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جو دنیا میں اللہ نے اسباب پیدا کیے ان کے تحت بڑھاپے میں اولاد ممکن نہیں ہے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی چوکھٹ کو کھٹکھٹایا اور کیا فرمایا؟ واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفیدی میں ایسے بھڑک رہے ہیں جیسے آگ بھڑکتی ہے۔ ایک تو بال سفید ہوتے ہیں نا تھوڑے ملے جلے، ایک ہوتا ہے بالکل جب ایسے سفید ہوتے ہیں کہ آنکھیں ٹکانا مشکل ہو جاتا ہے ان کے اوپر، یہ مکمل بڑھاپا جب آتا ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے میں سر کے بال بالکل سفید۔ وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ بھی ہے، بڈھی بھی ہے۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے اللہ لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اب اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام جو مدد طلب کر رہے ہیں، یہ والی مدد طلب کرنا یہ دعا کہلاتا ہے، کیونکہ یہ اسباب کے تحت نہیں آتی۔ ایسے موقع پہ اگر کوئی کسی حکیم سے جا کے کہے گا کہ مجھے اولاد دے دو، تو پہلے اس سے مطلب پوچھا جائے گا، کیا مطلب کوئی دوا مانگ رہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں، دوا کے ذریعے تو ممکن نہیں ہے، اس حکیم کو کچھ ایسی طاقتیں ملی ہوئی ہیں کہ بس یہ یوں کرے گا اولاد ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ اس حکیم کو خدا کا شریک سمجھتا ہے، یہ اس سے دعا مانگ کر اس کی عبادت کر رہا ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل۔ دیکھو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم میں کسی کی ایسی تعظیم کرنا، یہ سمجھ کے کہ یہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں نا، یہ اسباب سے ہٹ کر مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور مجھے نفع بھی پہنچا سکتا ہے، عبادت کہا جاتا ہے۔ اس تعظیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت۔ مثال کے طور پر دیکھو، آپ اپنے والد کے سامنے دو زانوں بیٹھو، آپ تمیز سے، یہ عمل عبادت کہلائے گا؟ نہیں، یہ تعظیم تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ لیکن اتحیات میں ہم دو زانوں اللہ کے سامنے اسی انداز سے بیٹھتے ہیں، یہ ایسی تعظیم ہے جو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہی عمل اللہ کے سامنے عبادت کہلائے گا، ابا کے سامنے صرف ادب تمیز، سمجھ رہے؟ نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ صرف تعظیم نہیں ہے، ایسی تعظیم جس میں عبادت کا عنصر ہے۔
لیکن یہی سجدے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، کس کو کرو؟ آدم کو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کس کو کیا؟ یوسف علیہ السلام کو کیا نا۔ تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، اگر ہوتا تو اللہ اپنے علاوہ کسی اور کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دونوں سجدوں میں فرق کیا ہے بھائی عمل تو بالکل ایک جیسا ہے، فرق کیا ہے؟ اصل میں جب ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ سوچ کے جھکاتے ہیں کہ ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں جو ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا، یہ محض ایک رسپیکٹ تھی، عزت تھی جو کسی کو دی جاتی ہے۔ تو عبادت میں بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اگر اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو بس آپ نے اس کو معبود بنا لیا۔ مشرکین مکہ 360 بتوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسباب سے ہٹ کے بھی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن اب آج کے مشرک نے ایک اس میں گڑبڑ کر دی۔ جب آج کے مشرک سے کہا جاتا ہے تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہماری مدد کر دیں گے جہاں پر ہے یہ، اور مدد میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، تو تم نے تو ان کو اللہ بنا لیا۔ کہتے نہیں، اللہ نہیں بنایا ہم نے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو خود سے کرتا ہے، اور یہ بزرگ جب ہماری مدد کریں گے تو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کی وجہ سے کریں گے۔ یہ اللہ نے ان کو کیا دے دیے ہیں؟ اختیارات۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ بھی بات کو کیا کیا ہے؟ گھمایا ہے۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے، اس شرک میں یہ نہیں تھا کہ یہ بت خود سے کرتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، اللہ نے خوش ہو کر ان مورتیوں کو اختیارات دے دیے ہیں، لہذا اب یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جو کچھ ہماری مدد کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں۔ تو قرآن پورا اسی پہ نازل ہوا کہ اللہ نے اپنے اختیارات میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، کسی کو نہیں دی اختیارات۔ مشرکین یہ ہرگز نہیں کہتے تھے کہ یہ خود سے خود مختار ہیں، نا 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 نا، وہ جانتے تھے ان کو تو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، خود سے خود مختار کہاں سے ہو گئے؟ جس شرک کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے آج وہ شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے، ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں عطائی اختیارات ہیں، اللہ کے پاس ذاتی ہیں اور بزرگوں کے پاس عطائی ہیں۔ تو اللہ نے کہا نہ، کوئی عطائی بتائی کسی کے پاس نہیں، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو، حکومت جب اپنے اختیارات تقسیم کرتی ہے تو اپنے پاس بھی رکھتی ہے اور اپنے وزیروں کو بھی کچھ اختیارات دے دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اصل اختیار تو حکومت کے پاس ہے کہ کس علاقے کو کتنا پانی دینا ہے، لیکن حکومت نے وزیر بنائے ہوئے ہیں نا، بجلی کے وزیر وابڈا والے ہوتے ہیں نا، یہاں وابڈا ہوتا ہے نا، تو جب بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے ڈائریکٹ وزیر اعظم کا دروازہ آپ نہیں کھٹکھٹاتے، آپ جاؤ گے وابڈا والوں کے باہر کھڑے ہو جاؤ، بد دعائیں دو گے، خدا کا واسطہ اس پنکھے کو بھی چلتا ہوا دکھا دو، یہی کہو گے نا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ جب چاہیں بجلی بند کر دیں، جب چاہیں بجلی کھول دیں، یہ اختیارات دیے انہوں نے۔ یہ اللہ سے پوچھنے کے، یہ وزیر اعظم سے پوچھنے کے محتاج نہیں ہے، اگرچہ اصل اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، وہ جب چاہیں ان سے اختیارات لے بھی لے، لیکن وزیر نے ان کو مختار بنا دیا ہے خوش ہو کے۔ آج کل تو وزارتیں خوش ہو کے ہی ملتی ہیں نا۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ لو، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ لو، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی خوشی میں ان کو وزارت ملی ہے، کیونکہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ دنیا کا ہر فن آتا ہے۔ جب بھی بات کریں گے تو اس میں ٹیکنیکل لحاظ سے بہت سارے فالٹ ہوتے ہیں اس کے اندر، لہذا ٹیکنالوجی سے دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ وزیر تعلیم کو دیکھ لو، ایک وزیر تعلیم ریٹائر ہو گئے، ان کا انٹرویو آ رہا تھا تعلیم کے بارے میں، انہوں نے کہا یار مجھ سے تعلیم کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا وزیر تعلیم تھے بھائی۔ اس نے کہا جب تھا اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو ریٹائر ہو گئے ہم۔ جب وزیر تعلیم تھے اس وقت ہمیں تعلیم کا نہیں پتا تھا، اب تو ہم پھر بھی کیا ہو گئے ہیں؟ ریٹائر ہو گئے۔ تو یہ خوش ہو گئی تو اختیارات دیے ہیں۔
تو اللہ نے قرآن میں اس کی نفی کی، لم یکن لہ ولی من الذل۔ دیکھو حکومت جب اختیارات دیتی ہے کسی کو تو اس لیے دیتی ہے کہ حکومت اکیلی سارے کام نہیں کر سکتی، ورنہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر رش لگ جائے گا، وزارت صحت کا بھی رش، جس کو صحت کا مسئلہ ہوگا وہ بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوگا، جس کا پانی کا نل کا کھلوانا ہے وہ بھی کہاں بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو ایک وزیر اتنے سارے کام کہاں سے، جو اس کے تو جو کام کر سکتا ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا آج کل، تو اتنے سارے کام کہاں سے کرے گا وہ، ہے بھائی؟ تو اتنے سارے کام اکیلا انسان کر نہیں سکتا، اس لیے اس کو اپنے اختیارات بانٹنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں، میں ایک ہی وقت میں اربوں کھربوں لوگوں کی فریاد سنتا ہوں، ہر ایک کی فریاد سمجھتا ہوں اور ہر ایک کی بگڑی بنا سکتا ہوں۔ لہذا مجھے اپنے اختیارات میں کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اکیلا اللہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب محتاج ہو۔ تو یاد رکھو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق بولو صرف اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کو۔ کیا ہوا؟ تو بھئی اذان تو ان کا ہیڈک ہے نا، وہ آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے۔ اذان ہونے والی ہے کیا؟ تو 10 منٹ میں بیان ختم کروں؟ 20 منٹ؟ اچھا اچھا اچھا، میں سمجھا کہ 5 منٹ میں رہ گئے، کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں۔ تو یہ اختیارات اللہ نے کسی کو بولو بھائی نہیں دیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس پر، شرک پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں نا توحید پر، میں سارے اعتراضات اٹھا کے اس کا جواب دوں گا آپ کو، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اختیار نہیں دیے تو قرآن میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو بیٹا ہبہ کیا، بارشیں اللہ کس کے ذریعے برسواتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے، ہے نا؟ فرشتے یہ کام بھی کرتے ہیں، فرشتے یہ کام بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو جب اتنے سارے کام فرشتوں کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں تو پیغمبروں کا مقام تو فرشتوں سے بڑھ کر ہے بھائی، کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی سے کام لینا الگ بات ہے، کسی کو کسی کام کا اختیار دے دینا الگ بات ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ قلم سے جب تحریر لکھتے ہیں تو قلم سے کام تو لیتے ہیں لیکن لکھنے کا اختیارات قلم کے پاس بولو بھائی نہیں ہو۔ آپ نے کسی سے خط لکھوانا ہے، پہلے زمانے میں لوگ خط لکھوایا کرتے تھے نا، کیونکہ اتنے آداب آتے نہیں تھے، نور چشمی اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لکھا ہوتا تھا نا، تو لوگ کاتب کے پاس جاتے تھے، بھائی اپنے بیٹے کو خط لکھ رہا ہوں، اپنے ابا کو خط لکھ رہا ہوں، ذرا لکھ۔ تو کاتب سے کہتے تھے نا بسم اللہ لکھ، اب یہ لکھ، خداوند کریم سے خیریت مطلوب، خیریت مقصود کے بعد عرض ہے کہ خداوند کریم سے امید ہے کہ آپ کی خیریت سے ہوں گے، بعد از خیریت جناب کی خدمت میں عرض ہے کہ، وہ جو بھی القابات لگوا دے۔ تو آپ کس سے کہتے ہو؟ قلم سے کہتے تھے کہ بھائی تو لکھ، کیونکہ لکھتا کون ہے؟ اصل میں تو قلم لکھتا ہے۔ آپ کس سے کہو گے؟ کاتب سے، حالانکہ کاتب خود نہیں لکھ رہا، قلم سے کام لے رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قلم اس کے ہاتھ میں مجبور ہے، ایک نقطہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا، جدھر کو گھمائے گا ادھر کو گھومے گا۔ ساری زندگی چیختے رہو گے نا قلم کو کہ لکھ، قلم کہے گا بھائی جب تک کوئی کاتب اٹھا کے مجھے گھمائے گا نہیں، میرے اندر لکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کاتب سے لکھوایا جاتا ہے، مدد کاتب سے طلب کی جاتی ہے، قلم سے نہیں کی جاتی، اس کو نہیں پکارا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سارے کام اپنے فرشتوں سے لیے ہیں اور لیتا ہے، لیکن وہ ایسے جیسے فرشتے ایسے اللہ کے ہاتھ میں مجبور ہوتے ہیں جیسے قلم کس کے ہاتھ میں؟ کاتب کے ہاتھ میں۔ ایسے فرشتوں پر اللہ کا کنٹرول ہے، جدھر کو چاہے گھما دیں اللہ، اس حکم دیتے ہیں جا بھائی موت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی جا کے موت روح قبض کر کے لے آ۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ موت کے فرشتے کو اختیار ہے جب چاہے آپ کو موت دے دے، جب چاہے آپ کو حیات دے دے، وہ نہیں دے سکتا۔ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح جائے گا، جس کو مارنا ہوگا اس کو مار کے آ جائے گا۔
یہی وجہ ہے کہ زندگی موت کے فرشتے سے نہیں مانگی جاتی. کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. آپ یہ نہیں کہتے اے موت کے فرشتے تو نکل جائے یہاں سے. کیا خیال ہے؟ کہتے ہو؟ بھائی اللہ سے دعا مانگتے ہو کیونکہ فرشتہ تو اللہ کے یہاں مجبور ہے. جبکہ مشرک کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پیغمبروں سے جو کام لیتے ہیں تو کیا مطلب اللہ نے خوش ہو کے پیغمبروں کو بھی اختیارات دے دیے ہیں، اختیار دے دیے پیغمبر جو چاہے کرتے رہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کوئی اختیار میں نے کسی کو نہیں دیا. اس پر ایک اور اشکال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور حضرت مریم نہانے کے لیے تنہائی اختیار کیے ہوئے تھیں تو دیکھ کے گھبرا گئیں کہ یہ کوئی مرد ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہ میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لیاہب لکی غلاما زکیا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بچہ گفٹ میں دے دوں، ہبہ کر دوں. تو آج کے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ جب فرشتے کو یہ اختیار ہے کہ وہ بچہ کسی کو گفٹ کر دے تو پیغمبر کو یہ اختیارات کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو فرشتوں سے بھی اونچے ہیں، لہذا وہ بھی دے سکتے ہیں اور بابے بھی دے سکتے ہیں اور پیر و مرشد بھی دے سکتا ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کا جواب سمجھیں اچھی طرح سے. دیکھو قرآن مجید میں بعض دفعہ کسی شے کی طرف نسبت ہوتی ہے مجازی، حقیقی نسبت نہیں ہوتی ہے. کوئی ذریعہ بن جائے نا اس کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں لوگوں کو. آپ جب دعوت میں جاتے ہو آپ کہتے ہو کوئی آپ سے پوچھا آپ نے کیا کھایا، آپ کہا بھائی میں تو پلاؤ کی 3 پلیٹیں کھا گیا. کیا کھا گیا؟ تو کھانے کی نسبت آپ پلیٹوں کی طرف کر رہے ہو، حالانکہ پلیٹیں آپ اگر کھاؤ گے تو آئندہ کوئی آپ کو دعوت میں کبھی بھی نہیں بلائے گا. بولے گا بندہ تو پوری پلیٹیں غائب کر دیتا ہے یار. کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کتنی ڈشیں کھائی، بھائی میں تو صرف 2 ڈشیں کھائی میں نے. سوال پیدا ہوتا ہے ڈش کیسے کھا گیا تو مراد ڈش نہیں ہوتی بلکہ ڈش کے اندر جو چاول ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. 1 پلیٹ بریانی ہوتی ہے، پلاؤ ہوتی ہے، پلاؤ کھا گیا. لیکن پلاؤ اور اس پلیٹ کا گہرا رشتہ ہے تو مجازن نسبت کر دی جاتی ہے کس کی طرف؟ پلیٹ کی طرف. آپ کہتے ہو یار میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے میں تھوڑی دیر میں آؤں. گاڑی تھوڑی پنچر ہوئی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے نا، تو ٹائر کو بیچ سے ہٹا کے درمیان نسبت کدھر کر دی؟ گاڑی کی طرف. تو ایسے ہی بعض دفعہ مجازی طور پر پیغمبر یا فرشتے کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. جبریل نے پھونک ماری، ہرگز جبریل نے اولاد نہیں دی. جبریل کو اللہ نے کسی کو اولاد دینے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے. اللہ کے پاس ہے اختیار. اللہ نے جبریل سے کہا جا کے پھونک مارو، میں اپنی طاقت اور قدرت سے حمل ٹھہرا دوں گا، اپنی طاقت اور قدرت سے حمل ٹھہرا دوں گا. تو یہ اللہ کا کام تھا. مجازن نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ جبریل کی طرف. مجازن، حقیقت نہیں ہوتا ایسے. بعض مشرکین یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کہتے ہو کہ پیغمبر کو اختیارات نہیں ہیں، تو پیغمبر نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ اسباب کے تحت آتا ہی ہے. ارے یہاں بیٹھے بیٹھے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی سائنٹیفک لاجک ہو سکتی ہے اس کی؟ بولے نا نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں جب پیغمبر زمین پہ بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں تو ہمیں اولاد اور ہماری بگڑی کیوں نہیں بنا سکتے، اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ بھی تو اسباب سے ہٹ کے ہے نا. جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، اژدہا بنا سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑ کے مریض کے ہاتھ پھیرتے اس کو شفا مل جاتی، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اس کی بینائی واپس لوٹ جاتی. تو جب عیسیٰ ابن مریم اتنے سارے کام کر سکتے تھے حالانکہ اس کی کوئی لاجک نہیں تھی، تو اگر ہم ان کو دعا میں پکاریں گے تو وہ ہمیں اولاد بھی دے سکتے ہیں، وہ ہمارے بیماروں کو شفا بھی دے سکتے ہیں. یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس کے جواب دے کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں تاکہ عقیدہ تو کم از کم درست ہو جائے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھو پیغمبر کا وہ عمل جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں وہ پیغمبر کا اپنا عمل تصرف نہیں ہوتا، وہ خالصتاً کس کا عمل ہوتا ہے؟ اللہ کا. اس میں صرف پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے. پیغمبر کو اختیارات نہیں دیے جاتے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ جب چاہیں لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایسا نہیں تھا کہ جب لاٹھی کو پھینکتے ہیں وہ سانپ بن جاتی ہو. نا 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 نا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اختیارات
نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی لاٹھی پھینکنے کی باری آئی موسیٰ علیہ السلام نے وہی کا انتظار کیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے, میں اپنی قدرت سے جب چاہوں گا اس کو سانپ بناؤں گا, اپنی قدرت سے جب چاہوں گا پتھر سے 12 چشمے نکال دوں گا, اپنی قدرت سے جب چاہوں گا اس کو سمندر پہ مارو گے, سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بنا دیں, تو اپنی ہی بنی ہوئی لاٹھی کو جب سانپ بنتا دیکھتے تو گھبراہٹ کا شکار نہ ہوتے. آپ سورہ طٰہٰ اٹھا کے دیکھیں, سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. سورہ طٰہٰ میں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ, حضرت موسیٰ نے فرمایا میری لاٹھی ہے. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا, پتے ٹیک لگاتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي, درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ, اور بھی بہت سارے کام ہیں. ان میں سانپ بنانے کا کہیں بھی تذکرہ بولو نہیں. یہ سارے کام لاجک کے تحت ہوتے ہیں نا. ٹیک لگاتا ہے انسان, یہ لاجک ہے, سائنٹیفک لاجک ہے اس کی. درختوں سے پتے جھاڑتا ہے انسان, یہ لاجک میں آتی ہے چیزیں. لاٹھی کا سانپ بن جانا کسی لاجک میں نہیں آتا. یہ سائنٹیفک یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے اسباب کی دنیا میں. جادوگروں نے جو کیا نا وہ نظر کو دھوکہ دیا, حقیقت میں نہیں بنایا. اس پہ میں ابھی آتا ہوں. حقیقت میں تھوڑی بنایا. جادوگروں نے جو لاٹھی کو پھینکا سانپ بن گئی, تو قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ واقعی سانپ بن گئی. قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, لوگوں کے دماغ کو ایسا مسمرزم کیا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے میں لگا, خیال یخیل خیالی دنیا میں لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ ہیں اور ان کی طرف لوٹ رہی ہیں. حقیقت میں نہیں بنی تھی سانپ, دیکھنے میں لگ رہی تھی. لیکن حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا دیکھنے میں ایسا لگا کہ اژدہا بن گیا. نہ قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, اچانک بہت بڑا اژدہا بن گیا. وہ حقیقت میں بن گئی تھی. اور حقیقت میں بنانا یہ صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کے بارے میں اللہ کو بتایا کہ اس سے پتے جھاڑتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, تو اللہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ, اے موسیٰ ذرا اسے زمین پہ ڈال. اگر اختیارات ہوتے تو حضرت موسیٰ کہتے اللہ مجھے پتہ ہے میں جب چاہوں لاٹھی کو کیا بنا سکتا ہوں, سانپ. اللہ نے فرمایا ڈال زمین پہ. حضرت موسیٰ نے زمین پہ ڈالا ہے. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, سانپ بن کے دوڑنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے. وَلَمْ يُعَقِّبْ, قرآن کے الفاظ ہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اگر لاٹھی کو سانپ اپنے اختیار سے بنا رہے ہیں اور پھر سانپ کو دوبارہ لاٹھی اپنے اختیار سے, تو جو چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے اس سے انسان خوف زدہ نہیں ہوتا. خود پریشان ہی ہو کیا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں نا, جب اس کو دیکھا تو سانپ ہے. قال یا موسیٰ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا اقبل ولا تخف, موسیٰ واپس پلٹ, اے موسیٰ واپس پلٹ. ولا تخف, خوف مت کر. سنعیدها سیرتها الاولی, اس سانپ کو تو پکڑے گا ہم اسے اپنی پرانی حالت پہ واپس لوٹا دیں گے. یہ نہیں کہ تجھے ہم اختیارات دے رہے ہیں کہ اب جب چاہے اس کو سانپ بنا دے اور جب چاہے اس کو کیا بنا دے, لاٹھی بنا دے. ہم اس کو دوبارہ اپنی پرانی حالت پر لے آئیں گے, وہی لاٹھی بن جائے گی جس سے تو بکریوں کے پتے جھاڑتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فرسٹ ٹائم تھا نا, یہ تو پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا, تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اللہ نے اختیارات دیے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت پہلی دفعہ اللہ نے یہ ٹریننگ کروا دی. اب حضرت موسیٰ کو پتہ چل گیا کہ اب میرے پاس یہ رائٹ, مجھے یہ رائٹ ہے کہ اب میں جب چاہوں گا اپنی مرضی سے لاٹھی کو کیا بناؤں گا, سانپ بناؤں گا, اور جب چاہوں گا سانپ کو دوبارہ کیا بنا دوں گا, لاٹھی. تو یہ اس لیے غلط ہے کہ آئندہ جب کبھی لاٹھی کو سانپ بننا ہوا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پرمیشن کا انتظار, وہی کا انتظار. جادوگروں کا مقابلہ ہو رہا ہے. کئی دفعہ حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ چکے ہیں. فرعون کے پاس گئے, زمین پہ ڈالا, لاٹھی سانپ بن گئی. بہت دفعہ یہ معجزہ ہوا ہے. اس کے باوجود جب جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے, قرآن کے الفاظ ہیں ادھر ہزاروں جادوگر, اور انہوں نے لاٹھیاں زمین پہ ڈالی, وہ ہزاروں سانپ بن کر حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگیں. یہاں حضرت موسیٰ لاٹھی لے کے کھڑے ہوئے اکیلے, اور آپ کے ساتھ حضرت ہارون. قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ, یہاں بھی موسیٰ کے دل میں کیا ہوا, خوف. یہ میرا ہوگا کیا, اتنے سارے سانپ میرے پہ حملہ کریں گے, میں تو بچوں گا ہی نہیں, میں تو ہار گیا مقابلہ. بھائی اگر اختیارات ہوتے تو کہتے کوئی بات نہیں, میرے پاس تو یہ بڑا زبردست سجدہ ہے, تو جب چاہوں گا بنا دوں گا. نا 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 نا,
قرآن کہہ رہے قلنا لا تخف، یہاں بھی اللہ نے فرمایا موسیٰ گھبرا مت، انک انت الاعلی، آج مقابلہ تو جیتے گا، والقی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اس کو کیا کر دے، زمین پہ ڈال دے، تلقف ما صنعوا، جتنا جادو ہے نا یہ ایک نوالے میں یہ سانپ، کیا تیرا جو سانپ ہے یہ کیا کرے گا، نگل لے گا اس کو۔ تو بھائی معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، خالصتاً کس کا عمل ہے، یہ اللہ کا۔ اور کرامت جو بزرگوں کی ہے یہ بھی بزرگ کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ بھی خالص کس کا عمل ہے، اللہ کا ہے۔ کسی بزرگ کی کرامت دیکھ کر آپ اس بزرگ سے مانگنا شروع کر دیں تو یہ جہالت ہے، اس لیے کہ وہ بزرگ کا اپنا عمل نہیں ہے، وہ کس کا عمل ہے، اللہ کا۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ میں کوئی کرامت ظاہر کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں کرتا، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ تو مانگنا کس سے ہے بھائی، اللہ سے۔ جیسے قلم کو اختیار نہیں ہے نقطہ لگانے کا بھی، لیکن قلم سے نقطے لگ رہے ہوتے ہیں، الف با تا اے بی سی ڈی بن رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود آج تک کوئی بے وقوف کبھی قلم کو نہیں پکارتا، ہمیشہ کاتب سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو پیغمبروں کے معجزے دیکھ کر یا ولیوں اور بزرگوں کی کرامتیں دیکھ کر ان بزرگوں سے مانگنا شروع کر دینا، ان پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دینا، یہ ایسے ہی حماقت کا کام ہے۔ جیسے آپ کسی کمپوزر کو دیکھو کہ کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہا ہے تو آپ نے کمپوزر کے بجائے کمپیوٹر سے مطالبات کرنا شروع کر دی۔ کمپیوٹر کے پاس گیا، یار بھائی تو میرے لیے ایک خط تو لکھ دے۔ کمپیوٹر کہے گا بھائی کی بورڈ نکال، بٹن دبا، جو بٹن دبائے گا وہ لکھ کے سامنے بولو آ جائے گا۔ تو میرے بھائی اب توحید سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پکارنا اپنی حاجات میں یہ عبادت ہے، اور یہ صرف کس کے ساتھ جائز ہے، اللہ کے۔ تبھی قرآن میں جگہ جگہ ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے گا، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي، اس کا حساب کس کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا، نا 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 نا، مشرکین اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے۔ جتنے دنیا میں مشرک پائے جاتے ہیں اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کو بھی پکارتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ہی پکارا جائے گا، میرے علاوہ اور میرے سوا کا آپشن تمہارے پاس نہیں ہے۔ تبھی قرآن میں جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت کے جتنے ترجمے جس زبان میں بھی آپ دیکھ لیں، انگلش میں بھی، تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے، یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا بھی تصور نہیں ہے۔ تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے، اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے، اذا خرج یدہ، اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا، فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے، بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے۔ ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا، ہاتھ جب آپ ایسے کریں، ایسے کر لو، تھوڑا دور کر لو، یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا، اور اپنے حساب سے مینیج کر سکتے ہو آپ اس کو۔ اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا، کس قدر اندھیرا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی، جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے۔ جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا، اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے، اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص، اس کی دل کی حالت کیا ہوگی، دماغ کی حالت کیا ہوگی، کیسی پریشانی ہوگی۔ یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے۔ ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی، لوگ کیا کہیں گے؟ تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ میں اچھا نہیں لگوں گا، ملا سا لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو بھائی لوگ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، مگر دنیا خوش کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں۔ کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے، مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر، وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے، لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے۔ وہ اتوار کو بیان سننے آ جائے گا، جمعے کا بیان سن لے گا، لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا،
یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی, یار یہ تو ابا, یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی یار, تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے, حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں, کئی محبوب ہوں, اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں, مثال دیتا ہوں, کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں, تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہوگا ہی نہیں. چاروں کا مزاج بالکل الگ, چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو, میرے ہاں ناشتہ کرو, کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ہے ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے یہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا؟ میرے. ایک کے ابا SHO ہیں, ایک کے DSP, ایک کے آرمی میں کرنل ہیں, اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی, اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے؟ ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں, لنچ تمہارے ہاں, ڈنر تمہارے ہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون, جھگڑالو, نہ ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے؟ ادھر کرنا ہے. پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ یہ ٹینشن سے بولے گا بھائی 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں, چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا, ادھر بھی کر لیا, ادھر بھی. پھر لنچ میں یہی پھڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی, نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی ہے مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ, دوسری کہہ رہی ہے اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے, تیسری کہہ رہی ہے اس دفعہ تو ان دونوں نے جانا, میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا نہیں قرے کو ہم نہیں مانتے, چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں, اگلے چکر میں تمہیں نہیں, اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ. پھڈے باز, ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی آپ پورے ہو جاؤ گے, اس میں نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں, کوئی بھی 4 محبوب ہیں, یا 3 ہیں, یا 2 ہیں, یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی, بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں. بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں, ایک کا ناشتہ کر لو, ایک کے لنچ کر لو, ایک کے ڈنر کر لو, اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باریاں شریعت نے اسی پھڈے سے بچنے کے لیے, پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ. ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے, پٹو گے ٹھیک ہے, یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں. ثواب ملے گا مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا. تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں, جس کے کئی خدا ہیں. ایک خدا کو خوش کرتے ہو, دوسرا خدا ناراض ہو جاتا ہے. دوسرا وہ ہے سلام الرجل, جس کا صرف ایک آقا ہے, اس کو پتا ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے, اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے. فرمایا بتاؤ هل يستويان مثلا, کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں, وہ بھی چلے گا ساتھ میں. جہیز بھی لے رہے ہیں, نفس خوش ہو رہا ہے اس سے, سود بھی کھا رہے ہیں, بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں. رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا, آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں, میں نے سوچا تھا کہ اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا, گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا, تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں, آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو, رکھنا ہے بھائی, یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود, کبھی کسی کو معبود, تو اس سے لوگ کیا ہوتا, اور یہ سب کیا ہیں, ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو, سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش, سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض, بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض, بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے. تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک قانون بنا دو بھائی, ہمارا
رب کون ہے؟ اللہ ہے، سب سے پہلے وہ ہے، باقی سب اس کے بعد۔ ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو، تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے، ہم نے بھی مر کے مٹی۔ عزت کرو گے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے تم نے بھی مٹی۔ جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی، وہ فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے۔ فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا۔ تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ جتنی مردی عزت ہو شہرت ہو، مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا 2-4 دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا۔ ایسی دنیا کی حقیقت ہے۔ شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، اپنی بھی یا کسی اور کی بھی۔ بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں، بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں، غائب مرے تو 2-4 دن لوگ روئے ہائے ہوئے کیا، ختم کہانی۔ تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی۔ وہ کہہ دے کر لو، کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے۔ وہ کہے نہیں کرو، کوئی کروا کے نہیں، کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے۔ میں جب وزیر آباد گیا، پرانی بات ہے، یہ واقعات سنانے کا مقصد کوئی اپنی قصے کہانیاں نہیں، جو بات قرآن کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں بیٹھ جائے۔ میں جب وزیر آباد گیا نا تو وہاں وہ لوگ بھی سنتے میرا بیان، تو وہ یہ پرانی بات ہے، تقریباً 13-14 سال پرانی۔ تو انہوں نے 1 مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا، وہ میرے درس ہوئے، انہوں نے بڑا میرے درس کو پسند کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، اب آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، حج کرائیں گے، یہ کریں گے، بڑا بھاری بھرکم لالچ۔ میں نے کہا نہیں، میں تو کراچی واپس جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں تو، بچے بھی تھے میرے ساتھ، بہت اکرام کیا انہوں نے، واقعی بڑا اکرام کیا۔ وزیر آباد میں ایک مسجد ہے دارا کبوترا کے نام سے، وہ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے۔ یعنی 1 مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا، کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں کھائے، کوشش کے باوجود کہ بھائی آج ہم زبردستی مقابلے بازی، صبح سحری میں کھڑے ہوتے تھے، یہ دودھ لے کے دہی لے کے، بھائی خود بنانے دو یار گھر میں، عادت خراب ہو جائے گی، نہیں۔ پھر وہ افطاری میں پھر کھانا، وہ بھائی مزے ہی موجہ ہی موجہ۔ پنجاب والے ماشاءاللہ کھلانے پلانے میں، کراچی والے بھی کھلاتے ہیں کہ پنجاب والے کھاتے بھی ہیں نا، تو جو اب وہ اپنے حساب سے بھی کھلاتے ہیں۔ کراچی والا تو نہیں والے، وہ خود بھی پیٹ بھر جائے گا اس کا، آپ کو بھی وہ سمجھے گا پیٹ بھر گیا، سامنے والے صحتیں نہیں ہیں یہاں پہ۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ روزانہ صبح مجلس ہوتی، میرا درس کے بعد وہ بیٹھتے، بھائی آپ یہاں ٹھہرے، میں کہتا نہیں مجھے جانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ 15 دن انہوں نے زور لگایا، انہوں نے دیکھا ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ انہوں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں، جو میرے استاذ ہیں، جو میرے شیخ و مرشد ہیں، میں ان کا آدمی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں ان کا آدمی ہوں۔ جب میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا کہ اب اپنی لگام ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی، کیونکہ ان پر اعتماد تھا۔ ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگام پکڑائی جاتی، پہلے ان کو پرکھا اچھی طرح، بھائی ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور علم بھی ان کا کامل ہے۔ تو اب ہم بچے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو خود متعین کریں، کسی بڑے کے حوالے کر دو۔ انہوں نے ہمیں پڑھایا، انہوں نے ہمیں لکھایا، یہ سارا علم جو ہم یہاں آ کے آپ کی خیال کے مطابق موتی بکھیر رہے ہیں، سب ان کی محنت ہے۔ اب ہمیں پیسوں کی آفر آ رہی ہے تو ہم ان کو ٹاٹا کر کے چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں، وہ اگر مجھے کہیں گے نا کہ یہیں ٹھہرو تو آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ پھر، ٹھیک ہے؟ اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے جانا نہیں، تو میں نے کہا پھر آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا، میں نے کہا آپ زنجیریں باندھ لو، مجھے جیسے موقع ملے گا میں وہ کاٹ کے بھاگ جاؤں گا۔ بے لگام اونٹ جو ہوتا ہے نا، شتر بے مہار، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ مرکز سے انسان کو ہمیشہ جڑے، پہلے مرکز متعین کرنے میں ٹائم لگائے، ایسا نہیں کہ کسی پہ بھی اعتماد کر کے اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی، ایسا نہیں ہے۔ پرکھنا پڑتا ہے، جانچنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا ہمیں اپنے بڑوں پر الحمدللہ بھرپور اعتماد ہے، 8-10 سال ان کی صحبت میں ہم نے گزارے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ان سے زیادہ بہترین لوگ اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے پتہ نہیں والدین کی کون سی نیکی قبول کی، ایسے لوگوں کے پاس ہمیں پہنچا دیا۔ تو اس کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے۔ تو
اس سے دیکھو یہ فائدہ کیا ہوا مجھے کہ خیالات منتشر نہیں ہو رہے, سکون آ گیا طبیعت میں. بھائی وہ کہیں گے تو کر لیں گے, نہیں کہیں گے تو نہیں کریں گے. ورنہ انسان میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, علماء کو بھی, جو پریشان کہ کیا کریں اب, ان کی زندگی بھی کس میں گزر رہی ہے, پریشان. پھر پیسے کی محبت آ جاتی ہے, یار دین کے تو یہ والے, اس میں پیسہ زیادہ تو ادھر چلو. جب پیسے کی طرف آئے تو پھر پیسہ اصل مقصد بن گیا, تباہ ہو گئے. تو ہمیشہ انسان کی سکون کس میں ہے کہ وہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کس ٹریک پر زندگی گزارنی ہے. اس میں سکون ہے انسان کی طبیعت میں, آرام سے سکون سے. اکابر پرستی الگ چیز ہے. اکابر پرستی کا مطلب یہ کہ آپ کے بزرگ کچھ بھی الٹا سیدھا کریں آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے, ایسا نہیں ہے الحمدللہ, یہ نہیں ہے. ہمارے بڑوں سے بھی بعض, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن بعض چیزوں میں ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ والی رائے ہماری نظر میں, میرے شیخ تو 4 شادیوں کے قائل نہیں ہیں, میں نے اس میں اپنے شیخ کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے, وہ نہیں قائل ہے اس کے. وہ کہتے ہیں زمانے میں, میں نے کہا نہیں ہونی چاہیے, میرے دلائل ہے اس پہ, کتاب ہے. میں کہتا ہوں بھائی مجھے ان دلائل کا کوئی جواب دے. شیخ کے بارے میں یہ تصور کہ بھائی وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, دین کے کاموں میں, ان کو اس ٹاپک پر سوچنے کا موقع, اگر وہ سوچتے تو وہ بھی یہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں موقع ملا تو چھوڑو ان کو اپنے حال پہ, آپ اپنا چلو. لیکن ان کا بھی ظرف اتنا بڑا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی ایک اس بارے میں رائے ہے, اور جو چیز حلال ہے اس میں وہ پابندی. تو یہ بھی تو سلیکشن ہے نا ہماری, کہ ایسے لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ حدود سے, مرید کو اپنے حدود اللہ سے باہر. بعض شیخ کیا کرتے ہیں, مرید نے شادی کی خانقاہ سے کک آؤٹ, یا مرید نے کوئی ٹوپی ٹرینڈ نہیں کروائی تو خانقاہ سے کک آؤٹ. تو بھائی یہ ٹرینڈ وینڈ یہ جو شریعت تھوڑی ہے یہ, تو حدود اللہ پر قائم. خیر, تو سکون کس میں ہے؟ سکون ایک کو بڑا بنانے میں, اور وہ اصل کون ہے؟ اللہ. اس کو بڑا بنا لو, زندگی خدا کی قسم بڑی مزے کی گزرے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ اے, یعنی اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. حضرت عائشہ تو حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھیں, مگر جانتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں, تو ان سے نصیحت لے رہے ہیں. فرمایا نصیحت مختصر ہو, جامع ہو, مختصر ہو. حضرت عائشہ نے نصیحت کی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں, اور پھر لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں, بالآخر خوش ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مفہوم ہے, پورے الفاظ نہیں ہے یہ. تو ایک کو اگر اللہ خدا بنا لیا جائے نا, بس وہ